بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے حالات و واقعات آتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس کی زندگی ایک حصے میں ڈائریکشن یا لے میں چل رہی ہے۔ زندگی سچ جھوٹ، اچھائی برائی، اونچ نیچ سے وابستہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی شخص سچا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، شریف اور پرہیزگار بھی ہے اور بددیانت بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سچا ہے تو وہ سچ ہی بولے گا، لیکن اس حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے۔ ہمارے بابے، جن کا میں ذکر عام طور پر کرتا رہتا ہوں، اور وہ ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں سے درمیان میں آن کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ کسی کافر سے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے نفرت نہ کرو، بلکہ اگر آپ کا مزاج اس سے قریب جانے کو نہیں کرتا تو اس کے کفر کے باعث ایسا کرو۔ ہمدردی اور محبت کا حقدار انسان ہوتا ہی ہے۔ ایک کافر کل کو مومن کامل اور خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ اس کے کافر ہونے پر اس سے نفرت کرتے رہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی وقت میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اب کچھ میں انہیں سمجھنے لگا ہوں، شاید مکمل طور پر۔ آپ کو زندگی میں ہر طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کسی طور الگ مزاج کے ہوں گے، کچھ غصیلی طبیعت کے، اور کچھ نہایت نرم مزاج ہوں گے۔ ہمیں نرم مزاجی کا حکم ہوا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے فعل پر ہمیں بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود کہ اس پر غصہ کیا جانا چاہیے، آپ غصہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا کمال فن ہوتا ہے، یا پھر وہ 9 ڈگری ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میں ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں مری گیا۔ وہ بارشوں کا موسم تھا۔ اب میں جلدی میں تھا اور میں نے 2 جوڑے ہی کپڑے ساتھ لے لیے۔ راستے میں موسلا دھار بارش ہوئی اور خوب برسی۔ اس شدید بارش میں باوجود بچنے کے شدید طور پر بھیگ گیا۔ میں شام کو مری پہنچا۔ میں خود بھیگ چکا تھا، جبکہ میرا دوسرا جوڑا میرے پاس تھا۔ پانی اس میں بھی گھس گیا۔ میں سخت پریشان۔ اگلے روز میٹنگ بھی اٹینڈ کرنا تھی۔ میں مال روڈ پر گیا کہ کہیں سے کوئی لانڈری وغیرہ مل جائے تاکہ وہ کپڑے سکھا کر استری کر دے۔ مجھے مال روڈ پر تو کوئی لانڈری نہ ملی، البتہ لوئر بازار میں چھوٹی سی ایک دکان نظر آئی جس پر لکھا تھا کپڑے 24 گھنٹے میں تیار ملتے ہیں۔ میں یہ پڑھ کر بہت خوش ہوا اور جا کر کپڑے کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ دکان کے مالک بابا جی نے کپڑوں کو غور سے دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، پرسوں شام کو لے جانا، جمعرات کی شام مغرب سے پہلے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور، آپ نے تو 24 گھنٹے میں تیار کرنے کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ وہ بابا جی ذرا بڑی عمر کے تھے، مسکرا کے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، 24 گھنٹوں میں ہی تیار کر کے دیتے ہیں، لیکن ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے آج، 8 گھنٹے کل، 8 گھنٹے پرسوں، یہ کل 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ کے کپڑے پرسوں شام 24 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے مل جائیں گے۔ اب میں حیران و پشیمان کھڑا بابا جی کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے 24 گھنٹے پورے کر دیے، اور میرے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا۔ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، اور ہم جو یوٹیلٹی بلز اور دیگر مسائل کے باعث دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہیں، ہمیں تو شاید غصہ آتا بھی بہت ہے۔ ہم شدید غصے کی حالت میں اپنے ہی آپ جج بھی بن جاتے ہیں، ملزم بھی اور گواہ بھی۔ سارے اختیارات اپنے ذمے لے کر خود کو مسئلے میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم ایسی صورتحال سے جب دوچار ہوں تو خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنے خول میں ہی رہیں، اپنے خول سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جب انسان اپنے خول سے باہر نکل آتا ہے تو وہ بے لباس اور برہنہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر مسائل ہمارے ہی پیدا کردہ ہیں۔ ہم کسی بات سے یا واقعے سے اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں اور حتمی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مولانا اپنی بڑی خوبصورت گاڑی میں لیبرٹی مارکیٹ کے باہر غلط ہاتھ جا رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نئی خوبصورت ٹویوٹا کرولا کے پاس سے پولیس کی نیلی جیپ گزری اور آنن فانن مولانا کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور ٹکر مار کر آگے نکل گئی۔ مولانا نے اپنی گاڑی روکی، اس کا بغور معائنہ کیا۔ ان کی کار کے پیچھے مڈگارڈ میں چپ پڑ گیا تھا۔
وہ مولانا غصے میں سیخ پا ہو گئے اور منہ ہی منہ میں شدید طور پر کچھ بڑبڑانے لگے۔ یہ واقعہ وہاں ایک گنڈیری فروش دیکھ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں مولانا کو مخاطب کیا اور کہا، مولانا صاحب، بس یہی مقام ہے جہاں دین اور دنیا آپس میں ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ زندگی ایک ہی دھارے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں دواں نہیں رہتی، بتدریج پہلو بدلتی رہتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے انداز، زاویے، سٹائل اور طرز عمل اور بود و باش کے رنگوں میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ زندگی ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی راستے اور منزل کی جانب گامزن رہتی ہے۔ یہ حرکت اور موومنٹ ہی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اگر جمود یا ٹھہراؤ آ جائے تو وہ زندگی قرار نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ایک بات جو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور شاید میں نے بھی کی، کہ ہم اپنے طریقہ بود و باش میں آئے روز تبدیلیاں کرتے ہیں، لیکن آخر کار کچھ دہائیوں صدیوں بعد اپنے پرانے طریقہ کار کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ میں نے گزشتہ چند دنوں سے اس بارے میں بہت غور کیا کہ آخر یہ کیوں ہے۔ کسی دور میں کوٹ کی کالر آستین بڑے بڑے ہوتے تھے، لوگ 4 بٹن کوٹ پسند کرتے تھے۔ کسی زمانے میں لوگوں میں کھیڑیاں زیادہ پہنے جانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، کبھی لوگ لمبے بال رکھنے لگتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان سب اعمال کے برعکس زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر چند سالوں یا دہائیوں کے بعد پھر سے پرانے سٹائل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز نہیں بدلی، لوگ جس زمانے میں بھی چاہیں جتنی مرضی ممی ڈیڈی ہو جائیں، وہ دیسی آٹے کی روٹی اور مکھن کو پسند کرتے ہیں، گاؤں کے پرفضا ماحول کو شہر کی نسبت بہتر خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دیسی گھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ گاؤں سے منگوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سچ کی اہمیت بھی وہی ہے اور جھوٹ سے نفرت بھی ویسی ہی ہے۔ دیانتداری کو بھی اب بڑا سرمایہ خیال کیا جاتا ہے۔ گو ہم آج کل دیانتدار کو بے وقوف سمجھتے ہیں کسی حد تک، اور اکثر لوگ اچھائی کو اب بھی اچھائی سمجھتے ہیں۔ یہ خیالات نہیں بدلے۔ میرے ایک دوست جو ماہر نفسیات ہیں اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کا نام ڈاکٹر اجمل صاحب ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ چھانگا مانگا کے ایک لکڑہارے نے انارکلی سے گزرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ ان دکانوں کے درمیان اور نالی سے ذرا اوپر ایک جھینگر کی آواز آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک شہری دوست تھا جس کی بھی ہماری طرح گاڑیوں اور دیگر شور سن سکنے کی صلاحیت وہ نہیں رہی تھی جو ایک تندرست انسان میں ہوتی ہے۔ لکڑہارے کی بات سن کر شہری نے جل کر کہا کہ اس ہنگامے میں، شور و غل میں کیسے ممکن ہے کوئی چلتے ہوئے ایک جھینگر کی آواز سن سکے۔ اس نے ضرور اسے دیہاتی ہونے کا طعنہ بھی دیا ہوگا اور کوسا ہوگا کہ تم لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہو، تمہیں کیا پتہ شہر کیسے ہوتے ہیں، اور تمہارے اب کان بھی بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ آواز آتی ہے اور میں تجربہ کر کے تمہیں مشاہدہ کرا سکتا ہوں کہ آواز واقعی آ رہی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے 1 روپے کا سکہ نکالا اور اسے ہاتھ میں ذرا اونچا کر کے سڑک پر اچھال دیا۔ خواتین و حضرات، اس نے جیسے ہی وہ سکہ سڑک پر پھینکا، 100 گز ادھر سے 100 گز ادھر کے راہگیروں نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھا۔ اس سکے کی آواز پر ایک لڑکا تو بوٹوں کی دکان کے اندر سے باہر نکل کے گردن گھما کر دونوں جانب دیکھنے لگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو اندر اور باہر سے اس قدر پکا کر لیا ہے کہ ہم کوئی ایسی آواز سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے مزاجوں میں اتنی سختی پیدا کر لی ہے، اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی طبیعت اور کیفیت کا اپنے اوپر وارد کر لینا ٹھیک ہے۔ ہم مسکرانے یا ہنسنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ذرا سی جنبش دینے کو بھی بار خیال کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہمیں اتنے شور اور یوٹیلیٹی بلز کے بوجھ میں کسی جھینگر یا ترنم کی آواز کیسے آئے گی، جب ہم اپنے دل کی آواز جو ہمارے جسم سے آ رہی ہوتی ہے اسے نہیں سن سکتے۔ آپ کبھی شام کو جب اکیلے لیٹے ہوئے ہوں تو ایک پہلو لیٹ کر، ایک کان تکیے سے لگا کر دوسرے کان پر بازو رکھ کر دیکھیے گا، آپ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز آئے گی۔ آپ دیر تک اس کا مشاہدہ ضرور کیجیے گا۔ اس آواز میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں، کئی سبق اور اسرار موجود ہیں، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسان کو ایسی بڑی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جب بھی ہم سے کوئی اچھائی یا برائی سرزد ہو تو یہ اپنے خصوصی سگنل جاری کرتا ہے۔ ان سگنلز میں کبھی شرمندگی کا احساس نمایاں ہوتا ہے،
تو کبھی ضمیر سے آپ کو ویری گڈ کی آواز آتی ہے۔ آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں یا کسی نابینا کو اپنا ضروری کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ضمیر نے آپ کو شاباش دی ہے، پیار سے تھپکی دی ہے۔ انسان خود میں عجیب طرح کی ایک تازگی اور انرجی محسوس کرتا ہے جب ہم اپنے کسی نوکر کو جھٹکیاں دیتے ہیں، کسی فقیر کو کوستے ہیں، کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، تو یہ ضمیر تنگی محسوس کرتا ہے، ایک ایسا سگنل بھیجتا ہے جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کام کچھ درست نہیں ہوا۔ کسی کو خوش کرنے میں یا آرام دینے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو سکون کی طرف مائل کرتے ہیں، اور کسی کو خوش کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پر کچھ خرچ بھی نہیں اٹھتا، اور اس مہنگائی کے دور میں بھی اس کا وہی پرانا ریٹ چل رہا ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی اس پرانے ریٹ سے فائدہ اٹھا سکوں اور اس مشکل دور میں کسی کے لیے آسانی کا سبب بن سکوں، اور اس لکڑہارے کی طرح انارکلی کے بھرے بازار میں جھینگے کی آواز سن سکوں جو کم لوگ ہی سن پاتے ہیں۔ کوشش کرنے سے ایسا ضرور ممکن ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔